پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکہ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اصحاب رس کون لوگ تھے اور رس کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کام انجام دیا اور پھر آخر میں خداوند کریم نے کس طریقے سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا؟ خداوند کریم قرآن مجید میں اصحاب رس کا تذکرہ دو جگہ کیا ہے، ایک مرتبہ سورہ فرقان میں اور ایک جگہ سورہ قاف میں۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے اور اصحاب رس نے، یعنی رس والوں نے اور سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط کی قوم نے اور اصحاب ایکہ نے اور قوم تبع نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان سب نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو فحق وعید، پس ہمارا جو وعید تھی، جو ہمارا جو عذاب تھا، وہ ان پر نازل ہو کر رہا۔ اصحاب رس کون سی قوم تھی اور یہ کہاں رہا کرتی تھی؟ رس ایک عبری زبان کا لفظ ہے کہ جس کے معنی توڑنے کے یا شکافتہ کرنے کے ہیں، اور عربی زبان میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ کنواں کھودنا یا کسی معدن کھودنے کو رس کہا جاتا ہے۔ اصحاب رس کے بارے میں مختلف روایت پائی جاتی ہیں کہ یہ کون سی قوم تھی، یہاں تک کہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ جو قوم تھی، یہ قوم منطقہ رود ارس، یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر ارس کی نہر ہے، اس کے قریب یہ قوم رہا کرتی تھی، اور ایک قول کی بنا پر حضرموت یمن اور ایک قول کی بنا پر یمامہ، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ قوم رہا کرتی تھی۔ اور اس قوم کا زمانہ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کی نبوت کے درمیان جو زمانہ ہے، اسی زمانے میں یہ قوم رہا کرتی تھی۔ یہ قوم کون تھی اور اس نے کیا کام انجام دیا، اس کے بارے میں روایت مختلف ہے۔ ایک روایت کے مطابق، جو کہ محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے، اس روایت کے مطابق خداوند کریم نے ایک قوم کی طرف، یعنی اصحاب رس کی طرف ایک نبی کو بھیجا، اور اس نبی نے اس قوم کو ہدایت دی، خداوند کریم کی توحید کی طرف ان کو بلایا، لیکن اس قوم نے اس نبی کی باتوں کو نہ مانا، یہاں تک کہ نہ صرف اس نبی کی باتوں کو نہ مانا بلکہ اس نبی کے لیے ایک کنویں کو کھودا اور اس کنویں میں اس نبی کو قید کر دیا۔ اس پوری قوم میں سے فقط ایک شخص تھا جو کہ سیاہ فام شخص تھا، جس کا کام لکڑیاں چننا تھا۔ وہ دن بھر لکڑیاں چنتا تھا اور دن کے آخر میں لکڑیوں کو بیچتا تھا اور اسی طریقے سے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ وہ شخص اس نبی پر ایمان لایا، اور شام کے وقت جب وہ اپنی لکڑیاں بیچ چکا ہوتا تھا تو وہ اس کنویں کے کنارے پر آتا تھا اور اس نبی کو غذا اور خوراک اور پانی وغیرہ دیتا تھا تاکہ یہ نبی جو ہے وہ اس کنویں میں زندہ رہ سکیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ شخص لکڑیاں چن رہا تھا تو اس کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور خداوند کریم نے اس کو سلا دیا، یہاں تک کہ 14 سال تک خداوند کریم نے اس کو سلائے رکھا۔ جب وہ بیدار ہوا تو وہ یہ سمجھا کہ شاید بہت تھوڑا سا عرصہ سویا ہے، اور پھر جب وہ اس کنویں کے پاس گیا تو دیکھا تو یہاں پر کوئی نبی نہیں ہے۔ قوم کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ یہاں پر کوئی قوم بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں، کہ جس عرصے میں وہ سوتا رہا ہے، خداوند کریم نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، اور جب خداوند کریم نے اس قوم پر عذاب نازل کیا تو یہ قوم اس کنویں کے پاس آئی اور توبہ کی اور اس نبی پر ایمان لائی۔ یہ ایک روایت موجود ہے۔ ایک دوسری روایت جو کہ اہم ترین روایت ہے، جو کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے۔ وہ روایت یہ کہتی ہے کہ یہ وہ قوم تھی جو ایک نہر کے کنارے بسی ہوئی تھی۔ اس نہر میں بہت سارے صنوبر کے درخت تھے، کیونکہ اس نہر کا پانی اور اس جگہ کی آب و ہوا بہت ہی اچھی تھی، لہٰذا اتفاق سے ایک صنوبر کا جو درخت تھا وہ معمول سے زیادہ تناور ہو گیا، یعنی بہت بڑا درخت بن گیا۔ جب وہ بہت بڑا درخت بن گیا تو یہ جو قوم تھی اس صنوبر کے درخت کو اپنا خدا ماننے لگی اور اس صنوبر کے درخت کی پرستش کرنے لگی، اور ہر شخص کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی اب اس نہر سے پانی نہیں پیے گا، یہ جو پانی ہے وہ ہمارے خدا کا پانی ہے۔
اور وہ قوم ہر سال یعنی عید کے موقع پر اس صنوبر کے درخت کے ارد گرد جمع ہوتی تھی اور بیہودہ حرکتیں کرتے تھے، خداوند کریم کی نافرمانی کرتے تھے، گناہ کے کام انجام دیتے تھے، عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ اس صنوبر کے ٹہنیوں پہ یا صنوبر کے درخت پر ڈالا کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، منت مانا کرتے تھے، یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ تو خداوند کریم نے اس قوم کی طرف یہودا بن یعقوب کی نسل سے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ اس پیغمبر نے اس قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ ایک درخت ہے، یہ درخت نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ تمہارا پروردگار نہیں ہے۔ لیکن وہ اس قوم نے اس نبی کی ایک نہ سنی اور وہ اپنی حرکتوں میں اسی طریقے سے مبتلا رہی، اپنی گمراہی میں اسی طریقے سے مبتلا رہی، اسی طریقے سے وہ آتے تھے، درخت کی پرستش کرتے تھے اور تمام بیہودہ کام وہ کرتے تھے۔ جب اللہ کے اس نبی نے دیکھا کہ یہ قوم کسی طور بھی سننے کو تیار نہیں ہے تو خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے خدایا اس درخت کو جو ہے وہ یا تو اکھاڑ دے یا اس درخت کے ساتھ کچھ ایسا کر دے کہ جس سے ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ان کا خدا نہیں ہے۔ اس نبی کی دعا قبول ہوئی اور خداوند کریم نے صنوبر کے اس درخت کو خشک کر دیا۔ جب وہ درخت خشک ہو گیا تو بجائے اس کے کہ یہ قوم اس نبی پر ایمان لاتی، یہ قوم کہنے لگی کہ ہمارا خدا اس شخص سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے ہمارے خدا کو ناراض کیا ہے، لہٰذا اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس قوم نے ایک کنواں کھودا اور کنواں کھود کر اس نبی کو اس کنویں میں زندہ درگور کر دیا۔ یہ کام کرنا تھا کہ اس کے بعد پھر ان کے پر عذاب نازل ہوا اور خداوند کریم نے ان کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ وہ اصحاب رس کا قصہ تھا کہ جس کو خداوند کریم نے بیان کیا ہماری عبرت کے لیے کہ حق کے راستے بہت روشن ہیں۔ اگر انسان حق کو سمجھنا چاہے، خداوند کریم نے اپنی نشانیاں اس پوری کائنات میں رکھی ہیں، نہ صرف یہ کہ پوری کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں بلکہ اپنے جانب سے اپنے نمائندے بھی دے کر بھیجا ہے کہ جو خدا کی طرف سے واضح اور روشن دلائل لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر انسان نہ مانے تو یہ انسان کی اپنی ہٹ درمی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد